اللہ نے مجھے سزا دی, میں نے وہ سزا لی. دیکھو وہ جو واقعہ تھا نا, وہ اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید میں کبھی شوبز نہ چھوڑتی. علیکم جی, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں رابی پیرزادہ, اور رابی پیرزادہ کا میں تعارف بطور ایکٹریس یا گلوکار آج نہیں کرواؤں گی. آج ان کا تعارف بطور پینٹر اور کیلیگرافر میں آپ سے کرواؤں گی, اور ان کی بہت خوبصورت پینٹنگز یہاں پر موجود ہیں, کیلیگرافی کا کام موجود ہے, وہ بھی میں آپ کو اس انٹرویو کے دوران دکھاتی رہوں گی. اور رابی, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آج کا جو ایونٹ ہے اس کی جو روح ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو امرین, میں تمہیں سچی بتاؤں, مجھے اتنی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر, اتنی خوشی ہوئی. آپ بڑے ان لوگوں میں سے ہیں جن کو میں شروع سے دیکھ رہی ہوں, اور میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں آپ کی. یو آر ون آف دا رسپیکٹڈ لیڈیز, اور مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو دیکھ کر اور بہت ساری اچھی خواتین کو جو ہے وہ میڈیا کے اندر اس طرح کی نیوز میڈیا میں آنا چاہیے, جیسے آپ کر رہے ہو, بہت عرصے سے کر رہے ہو. دیکھو میں کوئی 3 سال سے اللہ کے لیے کام کر رہی ہوں. 3 سکولز ہیں, 3 قرآن سکولز ہیں. آج فرسٹ گرلز کالج کی بھی ہم لوگ اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں, اور یہ سارے میری جو آرٹ منی ہے اس کے اوپر چلتے تھے. فائنلی میرے گھر سے نکل کر ایک ہم نے آفس کی جگہ لے لی. تو میں بتائیے گا کہ 3 سال پہلے آپ کا یہ جو روپ ہے پینٹنگ کے حوالے سے, کیلیگرافی کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا, اس سے پہلے کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ رابی پیرزادہ کا انٹرسٹ ان چیزوں میں ہے. یہ اچانک سے ہمارے سامنے ایک کیلیگرافر اور پینٹر کیسے نکل کر آ گئے؟ اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھو نا, میرا سوشل میڈیا وہیں پہ تھا, اس میں سے کچھ ڈیلیٹ نہیں ہوا. میں پینٹنگز کرتی تھی بٹ کیلیگرافی آنیسٹلی اسپیکنگ نہیں تھی. آئی ڈونٹ نو, مجھ سے تو اردو نہیں لکھی جاتی تھی, لیکن یہ ہے کہ پینٹنگز میں شروع سے کرتی تھی. اور یہ جب میں عمرہ پہ گئی تو واپسی پر اللہ کے کچھ گفٹس میں سے ایک گفٹ یہ تھا کہ اللہ نے مجھے کیلیگرافی سکھا دی. یہ امرین ایک لمبی داستان ہے, وہ کبھی ہم بیٹھیں گے تو میں آپ کو سناؤں گی. بٹ اللہ نے یہ پینٹنگس تو میں نے سیکھی ہیں سر جے عارف سے, بڑا عرصہ لگایا ہم نے, لیکن جو کیلیگرافی ہے نا دیٹ از اونلی بائی اللہ, وہ میں کبھی بھی نہیں کہہ سکتی. میں یہاں پہ سکھاتی ہوں, یہ کیلیگرافی اسکول بھی ہے, یہاں پہ بچے بچیاں بیٹھ کر سیکھتے بھی ہیں. اور جب میں ان کو اللہ کا نام لکھنا سکھاتی ہوں نا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور بس تھوڑی سی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ مجھے خود نہیں, میں سیکھی بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, بتائیے گا کہ مریم نواز نے آپ کی پینٹنگ نہیں خریدی تھی, آپ بڑا اس پہ برسی تھیں اور آپ نے ٹویٹس بھی کیے تھے, ذرا اس کی تفصیلات تھوڑی بتائیں کہ ایسا کیوں؟ نہیں, میں برستی تو نہیں ہوں. دیکھو اگر وہ مجھے حسین لگتی تھیں تو میں نے ان کی پینٹنگ بنائی نا. شی از اے پریٹی ویمن. لیکن دیکھو مجھے, آپ یقین کرو کہ میں ایک فاؤنڈیشن چلا رہی ہوں, اٹس ناٹ اے فنڈیڈ فاؤنڈیشن, یہ میرے پیسوں کی فاؤنڈیشن ہے. اب ہم رجسٹرڈ ہیں, اب وی کین ٹیک فنڈس. میرے سے کوئی کہنا کہ کسی نے کسی کے لیے کچھ کرنا ہے, ویسے ہی کہے تو میں اس کی ہیلپ ضرور کرتی ہوں. میں نے ان کو 3 دفعہ ان کو میں نے باقاعدہ ٹیگ کیا کہ میڈم یہ اسکولز ہیں, آپ اسکولز آ کے دیکھیں, بچوں کی ہیں. دیکھو آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کو, اور مجھے پتا ہے کہ وہ شی لائکس ایکسپینسو تھنگس. اب میری یہ جو آپ آرٹ دیکھ رہے ہو, یہ آرٹ ملینس کا آرٹ ہے. ان کو میں نے کہا صرف یہ 2-4 لاکھ کی پینٹنگ ہے, یہ آپ خرید لیں اور آپ کے سامنے ہم پیسے بچوں کو دے دیں گے. شی ڈنٹ بائی دا پینٹنگ, تو میری بہت اچھی تھی, خرید لی کسی نے. بس مجھے یہ دکھ تھا کہ اگر ہم اپنے ملک کے لوگوں کو پروموٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. مجھے صرف دکھ یہ تھا کہ ہم لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم نے فلانے سے بندے سے کچھ لے لی. اب طیب اردگان کا مجھے میسج آیا کہ ویل ارینج کہ میں طیب اردگان کی پینٹنگ دینے ٹرکی جا رہی ہوں. تو وہاں کے لوگ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, تو یہاں کے لوگوں میں اتنا نخرہ کیوں ہے, مجھے اس بات پہ دکھ ہوتا ہے. اب اگر آپ کہیں مریم نواز سے میں نے آپ سے ملنا ہے, آپ نہیں مل سکتی, لیکن آپ باہر کے کسی لیڈر سے کہیں آپ نے ملنا ہے, وہ 2 منٹ میں آپ کے سامنے آپ کو اپوائنٹمنٹ دے دیتے ہیں. تو مجھے صرف دکھ یہ ہے کہ وی آل آر ہیومن بینگز, وی آل آر ڈاؤن ٹو ارتھ, اور ہم سب کو اللہ کے سامنے جھکنا ہے, ہم سب کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے. بہرحال وہ پینٹنگ خرید لی کسی نے, مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے ان سے. اللہ ان سب کی زندگی کرے اور مجھے بھی ہدایت دے اور ان سب کو ہدایت دے. لاسٹ میں مجھے ایک اور سوال کرنا ہے, یہ جو آپ میں چینج آیا ہے, اس چینج سے کتنا آپ مطمئن ہیں, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کبھی رابی کو اس طرح سے نہیں دیکھا تھا. یار جو چینج اللہ کے لیے آئے امرین, اب آپ یہ دیکھو کہ تہجد سے لے کے فجر سے لے کر قرآن لکھنے سے لے کر قرآن پڑھانے سے لے کر کیلیگرافیز تک, لوگوں کی مدد تک. یار دیکھو ہم نا مسلمان ہونے کا مطلب نہیں سمجھتے. ہمیں مسلمان ہونے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, بس جی نمازیں پڑھنا شروع کر دو, روزے رکھنا شروع کر دو, شرعی داڑھی رکھ لو اور اگلے بندے پہ کفر کا فتویٰ ڈال دو. یہ ہمارا مسلمان ہونے کا مطلب ہے. مسلمان ہونے کا اس سے پہلے مطلب یہ ہے کہ تمہارے سے دوسرے مسلمان بھی نہیں بلکہ دوسرے انسان خوش ہو. اور مجھے اس چینجز میں, جو آپ اگر میرا سوشل میڈیا پہ دیکھو تو میں بہت بہت پرو اسلامک چیزیں نہیں کرتی ہوں, کیونکہ میں بچوں کو نہیں بھگانا چاہتی ہوں. زندگی میں ایک ایسا وقت
واقعہ بھی ہوا جس کے بعد شاید آپ دیکھو وہ جو واقعہ تھا نا، وہ اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید میں کبھی شوبز نہ چھوڑتی، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ شوبز میں مجھے غرور اس بات پہ تھا کہ میں بہت اچھی لڑکی ہوں. میں ڈانس پارٹیاں نہیں کرتی، میں شراب نہیں پیتی، میں سگریٹ نہیں پیتی، میں بوائے فرینڈس نہیں بناتی، میں بہت سیدھی سادھی انسان ہوں. تو وہ اللہ کو نا، شیطان کا بھی تو پہلا گناہ غرور ہی تھا نا، تو دنیا کا پہلا گناہ غرور تھا. کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے سزا دی، میں نے وہ سزا لی. لیکن دیکھو اللہ نے اس کے بعد بھٹکا نہیں دیا مجھے. اللہ اگر چاہتا میری رسی دراز کر دیتا، اگر اللہ چاہتا تو جیسے وہ ایک بڑی فیم مل گئی تھی، اس فیم کے بعد میں انڈین پاکستانی پروجیکٹ شروع کر دیتی، میں اور پیسے کے پیچھے بھاگتی. اللہ نے وہ جو راستہ میرا چینج کرا دیا نا، سارے شکوے ختم ہو گئے، بھول گئی میں اس بات کو.